علم جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور جو جہلیت ہے یہ بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے۔ جس طرح ایک خاتون وہ بازار میں آئی، اس کے لباس پر حلوۃ لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام کا مزاج جہلیت کی وجہ سے، کام علم کی وجہ سے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ پتہ ہوتا کہ قرآن کی آیت کیا ہے، اور وہ رسم الخط عربی میں لکھا ہوا تھا جس کا معنی تھا خوبصورت، تو لوگ دوڑ پڑے کہ دیکھیں یہ گستاخ ہے، اس کے لباس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، پکڑو اس کو، مارو اس کو۔ اس لیے یہی مثال ہے کہ جس طرح ایک اجمی عربی کے ہاں کام پر گیا تو عربی نے اس کو گالیں نکالنا شروع کر دی، اور وہ آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا کہ یہ مجھے قرآن سنا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب لوگوں کے پاس گیا، کہا آج تو بڑا میں نے اس کو گالی دی ہیں اپنی زبان میں، اور وہ مجھے آگے سے قرآن سنا رہا تھا، جبکہ آگے سے وہ بھی گالیاں دے رہا تھا عربی میں۔ تو اس لیے علم ہونا بڑی بات۔ جہلیت جو ہے یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، انسان کی عقل کو معقوف بنا دیتی ہے، اور جہلیت کی بنیاد پر انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، قتل تک پہنچ جاتا ہے، متعصب بن جاتا ہے۔ جس طرح یہ خاتون جو بازار میں آئی اور اس کے لباس پہ حلوۃ لکھا ہوا تھا، حلوۃ، تو اس کا معنی تھا خوبصورت، خوشنما، لیکن وہ ایک لباس تھا جو عرب میں پہنا جاتا تھا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ آیت لکھی ہوئی آیت کریمہ، اس پہ فتویٰ جاڑ دیا کہ یہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے، لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، یہ جہلیت کی بنیاد پر، جبکہ ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ ہم مسلمان تو ہیں، اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن سمجھا ہوتا، قرآن کا معنی مفہوم آتا، تو ہم اس لباس پر لکھے ہوئے حروف جس میں رسم الخط تھے، تو ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، تو ہم عالم ہوتے، جانتے، اہل علم ہوتے، تو کبھی بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے، قتل کے لیے نہ بھاگتے، اس کو بدنام نہ کرتے۔ تو اس لیے جب انسان جہل ہوتا ہے تو وہ کسی پر آسانی سے کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتا ہے، قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے تحقیق کرو، تحقیق